میرا یہ پیغام ہر اس عام سنی مسلمان کے لیے جو اپنے دل میں ذرا سا بھی اہل سنت کی اجتماعیت کا درد رکھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ بس اب مزید ہم افتراق انتشار کے متحمل نہیں ہے، ہماری قوت ہی اجتماعیت میں ہے۔ خدارا وہ اکابر، وہ مشائخ پیران عظام جو مسلک اعلی حضرت پر کاربن ہے، جو منحرف ہو گئے، ان سے ہمارا کلام نہیں، لیکن جو مسلک اعلی حضرت پر ہیں ان مشائخ اور پیران عظام اور علماء کے حوالے سے اپنی زبان تعان دراز نہ کریں، اپنے اکابرین کے خلاف کوئی منفی ایسی بات تجزیہ تبصرہ نہ کریں جس سے ہمیں اپنا ہی نقصان ہو۔ امیر المجاہدین وہ تو امیر عظیمت ہیں، آج اگر پوری دنیا میں ختم نبوت ناموس رسالت کی کوئی مؤثر آواز ہے تو وہ قبلہ امیر المجاہدین ہے۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت دنیا اسلام کا ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ کہ جس کی روشنی آج آپ دیکھیں چاروں اطراف پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ان کا کام دیکھیں کہ آپ اتنی قلیل عمر میں ایک دو نہیں، ہزار کم و بیش ہزار مدارس کا قیام، ہزار مساجد کا قیام، 100 سے زائد ملکوں میں مسلک اعلی حضرت کا بھی پیغام پہنچایا، 100 سے زائد شعبہ جات، اور ہر سال حفاظ کرام ہزار، حفاظ کرام قرہ علماء کا یہاں سے فارغ ہونا، اور تو اور غازی ملت غازی ممتاز قادری، غازی تنویر قادری، اور قبلہ شہید اہل سنت جرنیل اہل سنت محمد سلیم قادری علیہ الرحمہ بھی ہمیں اسی بارگاہ سے ملے۔ خدارا آپس میں اپنے دست و گریباں نہ ہو، اس کا نقصان صرف ہمیں ہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم ڈاکٹر قبلہ آصف اشرف جلالی صاحب کی صورت میں یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ حضور قبلہ مرد مومن مرد حق سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ فرما گئے کہ سنی سے جب باہم دست و گریباں ہوا، اس کا فائدہ ہمیشہ اغیار کو ہوا۔ لہٰذا اپنے حصے کا کام کیے جائیں، چھوڑ دیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ ہمارے حصے میں جو ہمیں توفیق ہے ہم اپنے حصے کا کام کیے جائیں، اور سب کو اپنا اپنا کام کرنے دیں۔ مزاج میں جلال و جمال کا اختلاف تو حضور کے زمانے سے رہا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم سے ہمارا سوال ہوگا، کسی اور کا سوال نہیں ہوگا۔ آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلا جاتے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک عجیب سا سینیریو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں آپس میں تصادم ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف رائے ہمارے کچھ مدنی بھائیوں میں اور کچھ ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سیاسی بھائیوں میں تھوڑا سا بڑھ چکا ہے، اور پس منظر آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بات میں نہیں آنا چاہیے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں کمزور ہو رہے ہیں تو میں نے سمجھا کہ ابھی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے مجھے یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی۔ میں آپ کو ایک چیز انڈائریکٹلی سمجھانا چاہوں گا، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ کرنا بھی چاہیے جب آپ لوگوں کو اختلاف ہو، جب آپ کو نظر آئے کہ یار نہیں یہ تو وہ بات نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے۔ لیکن ایک چیز بڑا نیوٹرل ہو کے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، سر سید احمد خان ان کے عقائد پہ بات نہیں کروں گا میں، لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ if there could have been no سر سید there could have been no پاکستان۔ وہ سر سید احمد خان انہیں انگریزوں کا چاپلوس کہا جاتا تھا، انہیں یہ کہا جاتا تھا یہ تو شاہ کا وفادار ہے، شاہ کا سپاہی ہے، انگریزوں کا بادشاہ کے در کا جو ہے نا وہ فقیر بن کے پھر رہا ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے، مراعات لے رہا ہے، تعلیمی ادارے بنا رہا ہے، اور مسلمان کے بچوں کو جو ہے وہ انگریزی سکھا رہا ہے۔ جی ضرور، سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ مسلمان بچے جو ہیں وہ انگریزی سیکھیں تاکہ وہ انگریزوں سے محو گفتگو ہو سکیں، ہم کلام ہو سکیں۔ سر سید نے انگریزوں سے فنڈنگ لی، اور مسلمان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بالکل انگریزوں نے پیس رہا تھا نا آٹے کی چکی میں، تو سر سید نے ان سے جا کے مذاکرات کیے، مطالبات پیش کیے کہ یار ان بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو میں نے کچھ انویسٹمنٹ تو کرو نا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ سنیں، ادارے بنائے، علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، MAO محمدین اینگلو اورینٹل سکولز اینڈ کالجز بنائے پورے برِ صغیر میں، اور جب یہ بے تحاشا تعلیمی ادارے بن گئے جن کی آج اگر دیکھا جائے تو اربوں کھربوں روپے کی مالیت پہ وہ ادارے ہوتے ہیں، یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اور وہ بھی پیسے انگریزوں سے لینا۔ سارا کام انگریز بڑے خوش کہ ہم نے مسلمانوں کو قابو میں کر لیا، سر سید تو ہمارا ہی بندہ نکلا،
ہوا کیا کہ جب سر سید نے دیکھا کہ یار اب انگریز ذرا سا ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا تو ایک موقع کی تلاش میں تھے. جب اردو ہندی کنٹروورسی چلی, اردو ہندی تنازعہ جب شروع ہوا تو سر سید احمد خان نے فوراً وہ اپنی ساری تحریک سے دستبردار ہو کے انہوں نے کہا بس اب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اب دیر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ. بر صغیر کو میں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. سر سید اتنے میں فوت ہو جاتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب انگلستان سے واپس انہیں بلایا جاتا ہے علامہ اقبال کی جانب سے, تو وہ اور کہیں نہیں جاتے, وہ جا کے سر سید کی بنائی ہوئی علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہیں اور نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ پورے ہند میں پھیل جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا, بزرگوں نے کہا جناب عجیب سا آدمی ہے, اس کے پیچھے پڑ گئے, اس کی تحریک میں شامل ہو گئے تو تمہارا 1 سال ضائع ہو جائے گا. لوگوں نے کہا کہ جناب ہم جانتے ہیں ہمارا 1 سال ضائع ہو جائے گا, لیکن آج اگر ہم نہ نکلے, ان علی گڑھ یونیورسٹی کے بچوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا 1 سال ضائع ہو جائے گا, لیکن آج اگر ہم نہ نکلے تو امت کی آنے والی صدیاں ضائع ہو جائیں گی. تو یہ وہ ایک کھیپ تھی جو سر سید احمد خان نے ایک تعلیمی ادارے, ایک درسگاہ, ایک مدرسے, ایک کالج, ایک یونیورسٹی کی صورت میں بنائی. وہ قائد اعظم کی سپیچ سے متاثر ہو کے نہیں آئے, وہ لوگ ایک سپیچ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا فوراً. وہ سر سید کی ایک طویل تربیت تھی جس سے وہ سارے لوگ مسٹر جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہو گئے. اچانک انہیں صرف بس ایک ایسے قطرے کی تلاش تھی کہ بارش کا پہلا قطرہ جس کے تپتے صحرا میں جس کے پیچھے سارے ابھر آئیں. اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کھیپ تیار سر سید نے کی تھی اور اس کے ثمرات, اس کا پھل قائد اعظم نے اتارا اور مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست میں, ایک آزاد فضا میں جینے کی آج یہ موقع یہ میسر ہوا. اب آپ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ کھیپ جو ان مدنی بھائیوں نے تیار کی تھی, جب وہ ان دستاروں میں نہیں ہوتے, جب وہ نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں, جب وہ ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں, تو وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. لہٰذا آپس میں پیار محبت سے رہو. ہمیں معذرت کے ساتھ وراثت میں ایک چیز ملی ہے ہم لوگوں کو, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ملی ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, شاہ احمد نورانی صاحب کے دور سے تھا. 6-7 حصوں میں ہم نے انہیں تقسیم کر دیا, پھر صاحبزادہ فضل کریم گروپ کو ہم نے تقسیم کر دیا, پھر سلیم قادری گروپ کو ہم نے تقسیم کر دیا. اب کچھ پیچھے رہ گیا تو اس کو بھی تقسیم نہ کیجیے. پیار محبت سے رہیں, امن و اخوت سے رہیں, تاکہ ہم مل کے اس قادیانی لابی کا, اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کر سکیں. اور کفر یہی چاہتا ہے کہ ہم ابھی آپس میں لڑیں اور کمزور ہو جائیں, ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں. اب اتنا بڑا واقعہ سمجھایا, میرے خیال سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.